ملا اسی میں انسان کر لے کہ بعد میں بہت مشکل ہے کہ موقع ملے. اگر موقع ملا تو ضروری نہیں رہے، ہو سکتا ہے کل جذبات دوسرے ہوں. لمبی امیدیں بہت مذموم ہیں. اللہ تبارک و تعالی پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ترجمہ کنزول ایمان: انہیں چھوڑو کہ کھائیں اور برتیں، امید انہیں کھیل میں ڈالے تو اب جاننا چاہتے ہیں نا، جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بہت ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور نہ جانے ہمارا ایمان سلامت رہے گا بھی یا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی کثرت ایمان لیوا ثابت ہو. اگر 1000 سال کی عمر بھی پالی تو کس کام کی اگر ایمان ہی نہ رہا. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر بھی معصیت سے بچنا بہت ضروری ہے کہ گناہ جو ہیں ان سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری روایت کرتے ہیں، حضرت سیدنا عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سالار، رسولوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا تبار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، محبوب رب غفار عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بحرین والوں سے جزیہ کے بدلے صلح فرمائی تھی، اور حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا گورنر مقرر کیا تھا. جب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے جزیے کا مال لے کر پلٹے تو انصار نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سنی. تو سب نے صبح کی نماز حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ادا کی. جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے سامنے حاضر ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد کیا: میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے. انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایسا ہی ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا: خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا. بس خدا کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی. بس تم بھی
اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی، جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا۔